ندیم ملک صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ندیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ وقت کے لیے۔ قیاس آرائیاں دم توڑ گئی ہیں ندیم ملک صاحب، الیکشن کی تاریخ کا اعلان تو اگلے ہفتے میں ہوگا، لیکن یہ ضرور بتا دیا گیا ہے کہ جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں الیکشن کروا دیے جائیں گے۔ امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے اور میرے خیال میں اس بے یقینی کا خاتمہ کرنا ضروری تھا، جس کے حوالے سے بہت سی سیاسی جماعتوں سے یہ سوالات سامنے آ رہے تھے کہ انتخابات پاکستان میں کب ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ پہلے دی تھی جب انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کی جو مدت تھی اس میں 2 ہفتے کی کمی کی تھی۔ اس کے بعد کبھی امکان یہ تھا کہ 54 ڈیز کی جو اسکیم آف الیکشنز ہے، اگر 30 نومبر سے اس کا آغاز کریں تو 1 مہینہ دسمبر کا اور جنوری کا آخری ہفتہ کوئی بھی دن بن سکتا ہے جس میں انتخابات کروائے جا سکتے ہیں۔ لیکن آفیشیل سٹیٹمنٹ بہرحال الیکشن کمیشن کی جانب سے آنا اس چیز کو حتمی شکل دیتا ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ گزشتہ روز جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ بھی آئی تھی، اس کے اندر بھی انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ سموتھ الیکشن پروسیس جو ہے پاکستان کی اقتصادی بحالی کے عمل کو آگے لے کر جائے گا۔ تو اس بے یقینی کا خاتمہ اور ایک کریڈیبل ٹرانسپیرنٹ الیکشن پروسیس وہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کے لیے ناگزیر ہیں۔ جتنے اچھے انتخابات ہوں گے اور ایک اگر مستحکم سادہ اکثریت سے حکومت بن پائی جس کے امکانات کم ہیں، تو پاکستان کے آگے ترقی کے امکانات کے لیے بہت ہی خوش آئند ہوگا۔ جی ساتھ ہی رہیے گا ندیم صاحب۔ منیف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ منیف صاحب، جس طرح ندیم صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ بھی گزشتہ روز آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں الیکشن کے بعد جو ہے وہ صورتحال ذرا بہتری آئے گی، اس میں معیشت بھی بہتری ہوگی اس میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں انتخابات کی تاریخ کا آنا کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ خاص طور پر تمام تر قیاس آرائیوں نے دم توڑا ہے، بے یقینی کا خاتمہ بھی ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ یقینی طور پر ایک بڑی اہم اور بڑی ویلکم سٹیٹمنٹ ہے یا اعلامیہ ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اور جس طرح ابھی ندیم ملک صاحب فرما رہے تھے کہ جتنی انسرٹنٹی ہمارے ملک کی سیاسی حالات کے اندر موجود تھی، جس کا جو افیکٹ ہے وہ ملک کی معیشت پر ہو رہا تھا، اور جس کے خلاف جو پھر ایک انسرٹنٹی کی وجہ سے جو پھر سٹے بازی شروع ہوئی اسٹاک ایکسچینج سے لے کر کرنسی بازار تک، اس کو کرو تو کیا گیا ہے اور کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن مکمل جسے ہم سیاسی استحکام کہتے ہیں وہ الیکشن کے بعد ہی ممکن ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اب ایک الیکشن کمیشن نے یہ بتا دیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں، لیکن میں چاہوں گا اور میری خواہش ہوگی بحیثیت ایک پاکستانی کی کہ جتنا جلدی ہو سکے الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں جیسے ہی ان کی ایکسرسائز مکمل کرے تو ایک الیکشن ڈیٹ بھی یا پولنگ ڈیٹ اناؤنس کر دے، تاکہ مزید اس معاملے کو سرٹن کر دیا جائے اور اس میں سرٹنٹی کا ایلیمنٹ آ جائے اور پاکستان کے عوام کو بالآخر یہ پتہ چل جائے کہ ملک کے اندر ایک صاف شفاف انتخابات کا ہونا لازم ہے اور وہ اس تاریخ کو ہوگی۔ جہاں تک بات انتخابات کے، یہ میری خواہش ہے کہ شفاف ہونے کی ہے، اس کے بارے میں میرے تمام تر تحفظات ابھی تک موجود ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، لیکن اصل لیول پلینگ فیلڈ کیا موجود ہوں گی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے اور کیا انہیں یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے کیمپیننگ کے لیے اور الیکشنئرنگ کے پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے، یہ بات ابھی توجہ طلب بھی ہے اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی موجود ہے۔ اس کے بارے میں شاید ہم سمیت میں میرے خیال میں اس اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں ہوں یا جناب ندیم ملک صاحب ہوں، طلعت صاحب ہوں، کوئی بھی شخصیت ہو، ہم سوال ضرور کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک ہم میں سے کوئی اس کا مطمئن ہو کر جواب نہیں دے سکتا۔ اس کا جواب صرف آنے والا وقت دے سکتا ہے۔ ندیم صاحب، یہ نقطہ جو منیف فاروق صاحب اٹھا رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے کتنا یہ چیلنجنگ ہوگا کہ شفاف انتخابات کو وہ یقینی بنائیں اور ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے؟ الیکشن کمیشن کے علاوہ جو باقی بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان ساروں کو مل کر اس پہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ بہت وزنی ہے ان تمام معاملات کے اندر۔ وہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، لیکن پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے 75 سال میں، اس میں کس نے الیکشن میں حصہ لینا ہے، کس پارٹی کے جیتنے کے امکانات ہیں اور کس کے نہیں ہیں، وہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے اس سیاسی جماعت کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس سے اس کی نشاندہی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ اس کا کافی زیادہ وہ اثر انداز ہو بھی سکتے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کا ایک تو بیانیہ وہ ہے جو بلاول دے رہے ہیں، اس کو میں کم وزن دیتا ہوں کیونکہ وہ اپنی سیاسی معاملات کے حوالے سے سندھ میں زیادہ شیئر لینے کے حوالے سے یا مرکز میں اپنا وزن بڑھانے کے حوالے سے ایک بیانیہ انہوں نے شروع کیا ہے۔
PDM کے بڑے کلیدی وہ پارٹنر تھے، اور PDM نے 16 ماہ میں جو کچھ کیا، جتنی نون لیگ اس کی ذمہ دار ہے اتنے ہی بلاول بھٹو کی جماعت اس کی ذمہ دار ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا سب سے زیادہ جس جماعت کو میرے خیال میں مطالبہ کرنا چاہیے وہ اس وقت تحریک انصاف ہے، کیونکہ تحریک انصاف کو الیکشن پروسیس سے اگر باہر کیا جاتا ہے تو کریڈیبلٹی آف دی الیکشن پروسیس کے اوپر سوالات اٹھیں گے۔ انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی، کیمپین کرنے کی، اس حوالے سے انہیں آزادی ہونی چاہیے۔ 2018 کے انتخابات میں ہم نے نواز شریف کو نااہل ہو کر جیل جاتے دیکھا تھا، لیکن ان کی جماعت نے الیکشن میں حصہ لیا اور بڑی سائزیبل سیٹس جیتی، بلکہ اگر وہ انڈیپینڈنس کو اگر دھکیلا نہ جاتا PTI کی طرف تو ہو سکتا ہے وہ پنجاب میں حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہو جاتے۔ تو تحریک انصاف کو عمران خان کے کیسز کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن تحریک انصاف کو الیکشن پروسیس سے باہر کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ الیکشن کیمپین کی انہیں آزادی ہونی چاہیے، ان کے کینڈیڈیٹس غائب نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ چیزیں اس الیکشن پروسیس کی شفافیت، اس کی ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے۔ ہماری جو سپیریئر جوڈیشری ہے، خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا رول جو ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا بہت اہمیت کا حامل ہوگا کہ وہاں اگر ایسی پٹیشن یا کوئی استدعا آتی ہے تو وہ اس کے اوپر فوری طور پر توجہ دے اور اس معاملے کو دیکھیں، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو اس معاملے سے تھوڑا دور کر لے۔ ان کے خود کے لیے بھی اچھا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں پچھلے 2011 آنورڈ جس طریقے سے انہوں نے پہلے PTI کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، پھر نون لیگ کو دھکا مارا، پھر عمران خان کی حکومت بنائی، پھر گرائی، اب PDM کی جی حکومت بنائی، اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت بھلا ہوا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا اس سارے پروسیس سے ڈسٹینس کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ندیم صاحب ساتھ ہی رہیے گا، منیف صاحب آپ بھی ساتھ رہیے گا۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کروائے جائیں گے۔ تاریخ جو ہے وہ اگلے ہفتے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دے دی جائے گی۔ منیف صاحب کا یہ خیال ہے کہ تاریخ کا بھی اعلان فوری طور پر کر دینا چاہیے تاکہ جو گو مگو کی کیفیت ہے وہ بھی ختم ہو سکے اور جو بے یقینی ہے اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکے۔ کیا کامنٹ ہے سر آپ کا؟ کنور صاحب سن سکتے ہیں آپ ہمیں؟ غالباً رابطہ ہمارا کنور دلشاد صاحب سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ کوشش کریں گے ہم کامنٹ ان کا بھی لینے کے لیے۔ کنور دلشاد صاحب بھی اس کے پر اپنی رائے کا اظہار کریں کہ جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں الیکشن کرائے جائیں گے۔ قیاس آرائیاں جو جاری تھیں الیکشن کی جانب سے کہ الیکشن ہو بھی پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے یا ڈیلے ہو پائیں گے، تو ان تمام قیاس آرائیوں نے دم توڑ دیا ہے۔ منیب صاحب اس کے اوپر آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ جو ندیم ملک صاحب بھی فرما رہے ہیں جیسے کہ اس وقت لیول پلینگ فیلڈ کا سب سے بڑا مطالبہ تو پاکستان تحریک انصاف کو کرنا چاہیے، نہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ آپ کا کیا کامنٹ ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے تحریک انصاف تو لیول پلینگ فیلڈ سے زیادہ وہ اس وقت اپنی میرے خیال میں سلامتی بحیثیت سیاسی جماعت اس کے متمنی ہے اور اس کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف بدقسمتی سے جو 9 مئی کے بدقسمت اور سیاہ دن کا ٹاک ہے وہ تحریک انصاف کی جماعت اور تحریک انصاف کے چیئرمین دونوں کے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ ایسی صورتحال میں جو ماحول بن چکا ہے تحریک انصاف کے لیے بہت بڑے اور بڑے سیریس سویئر ایشوز ہیں، ایسی صورتحال میں ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم بھی یہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو بعد کی بات ہے، ان کو کسی فیلڈ میں گھسنے کی اجازت بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، اس وقت تو تحریک انصاف کے بارے میں نگران وزیر اعظم کا یہ کہہ دینا کہ وہ بیلٹ پیپر پر موجود ہوں گے، اپنے الیکشن کے اندر وہ حصہ لیں گے، لیکن اگر آپ تحریک انصاف کے لوگوں سے خلوت میں جلوت میں سوال پوچھیں تو وہ اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ ان کو بڑی ٹھیک ہے۔ اچھا منیب صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ منیب صاحب جس طرح ندیم صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ بھی گزشتہ روز آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں الیکشن کے بعد جو ہے وہ صورتحال ذرا بہتری آئے گی، اس میں معیشت بھی بہتری ہوگی اس میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں انتخابات کی تاریخ کا آنا کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ خاص طور پر تمام تر قیاس آرائیوں نے دم توڑا ہے، بے یقینی کا خاتمہ بھی ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے یہ یقینی طور پر ایک بڑی اہم اور بڑی ویلکم سٹیٹمنٹ ہے یا اعلامیہ ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور جس طرح ابھی ندیم ملک صاحب فرما رہے تھے کہ جتنی انسرٹنٹی ہمارے ملک کی سیاسی حالات کے اندر موجود تھی، جس کا جو افیکٹ ہے وہ ملک کی معیشت پر ہو رہا تھا، اور جس کے خلاف جو پھر ایک انسرٹنٹی کی وجہ سے جو پھر سٹے بازی شروع ہوئی اسٹاک ایکسچینج سے لے کر کرنسی بازار تک، اس کو کرب تو کیا گیا ہے اور کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن مکمل جسے
ہم سیاسی استحکام کہتے ہیں وہ الیکشن کے بعد ہی ممکن ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اب ایک الیکشن کمیشن نے یہ بتا دیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں، لیکن میں چاہوں گا اور میری خواہش ہوگی بحیثیت ایک پاکستانی کی کہ جتنا جلدی ہو سکے الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں جیسے ہی ان کی ایکسرسائز مکمل کرے تو ایک الیکشن ڈیٹ بھی یا پولنگ ڈیٹ اناؤنس کر دے، تاکہ مزید اس معاملے کو سرٹن کر دیا جائے اور اس میں سرٹنٹی کا ایلیمنٹ آ جائے اور پاکستان کی عوام کو بالآخر یہ پتہ چل جائے کہ ملک کے اندر ایک صاف شفاف انتخابات کا ہونا لازم ہے اور وہ اس تاریخ کو ہوگی۔ جہاں تک بات انتخابات کے، یہ میری خواہش ہے کہ شفاف ہو، شفاف ہونے کی ہے، اس کے بارے میں میرے تمام تر تحفظات ابھی تک موجود ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، لیکن اصل لیول پلینگ فیلڈ کیا موجود ہوں گی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے اور کیا انہیں یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے کیمپیننگ کے لیے اور الیکشنئرنگ کے پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے، یہ بات ابھی توجہ طلب بھی ہے اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی موجود ہے۔ اس کے بارے میں شاید ہم سمیت میں میرے خیال میں اس اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں ہوں یا جناب ندیم ملک صاحب ہوں، طلعت صاحب ہوں، کوئی بھی شخصیت ہو، ہم سوال ضرور کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک ہم میں سے کوئی اس کا مطمئن ہو کر جواب نہیں دے سکتا۔ اس کا جواب صرف آنے والا وقت دے سکتا ہے۔